اور مقتدیوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ جتنا خیال اس دور میں ایک بیوی اپنے شوہر کا نہیں رکھتی۔ میں سچ کہوں تو ہمارے اس دھرتی پر علماء کرام کے خون کے قطروں کو جانوروں کے پیشاب کے قطروں کے برابر بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہاں پر جانوروں کی قدر و احترام کی جاتی ہے، لیکن علماء کرام کا احترام مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے نکل چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا ویڈیو انتہائی ضروری ہے، خصوصاً طلباء کرام اور علماء کرام اور عوام کے لیے۔ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ مردان کی سرزمین پر ایک عالم کو خنجر کے واروں سے بے دردی سے شہید کر دیا گیا، لیکن یہاں پر میں خصوصاً علماء کرام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور عوام کو بھی کہ دیکھ لیا آپ نے ملکی پاکستان کی سرزمین پر علماء کرام کا مقام۔ یاد ہوگا آپ کو لگ بھگ 1 مہینے قبل ایک ٹک ٹاکر ایک لڑکی کو قتل کیا گیا تھا، تو پاکستان کے جتنے نیوز چینلز ہیں ان تمام نیوز پر اس لڑکی کو نیوز کی سرخی بنا کر بار بار اس کی خبر کو نیوز پر چلایا گیا کہ ایک لڑکی کو قتل کیا گیا ہے۔ لیکن دیکھ لیا آپ نے کہ کسی نیوز چینل پر اس عالم کے حوالے سے آواز بلند کیا گیا ہو، اس عالم کو بے دردی سے قتل کرنے کے لیے کسی نیوز چینل نے اس عالم کے گھر والوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہو، یا کسی بڑے حکمران نے سوائے مولوی طبقہ کے کسی اور نے اس کے ساتھ ہمدردی کا اعلان کیا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ ملک پاکستان کی سرزمین پر اگر میں سچ کہوں تو ہمارے اس دھرتی پر علماء کرام کے خون کے قطروں کو جانوروں کے پیشاب کے قطروں کے برابر بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہاں پر جانوروں کی قدر و احترام کی جاتی ہے، لیکن علماء کرام کا احترام مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے نکل چکا ہے۔ جب کہیں ایک اونٹ کے پاؤں کو کاٹ دیا جاتا ہے، یہ بھی غلط کام ہے، ظلم ہے، لیکن تمام نیوز چینلز پر اس کو چلایا جاتا ہے اور انصاف کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے۔ لیکن جگہ جگہ علماء کرام کے بدن کو چھلے چھلے کیا جاتا ہے، علماء کرام کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، علماء کرام کے بدن کو خون میں آلودہ کیا جاتا ہے، علماء کرام کے بچوں کو یتیم کیا جاتا ہے، بیوی کو بیوہ کیا جاتا ہے، اور پھر بھی ہمارے نیوز والے خاموش ہوتے ہیں، پھر بھی ہمارے مسلمان خاموش ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ایک عورت جو ٹک ٹاک کرنے والی ہے، اس کے لیے پورے امت، اس کے لیے پورے نوجوان، اس کے لیے پورے مسلمان وہ نعرہ بلند کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں کی نگاہ میں ایک ٹک ٹاکر، ایک فحاش عورت کی قدر و احترام ایک عالم سے زیادہ ہے۔ اور یہی علماء کرام کے لیے ابھی سوچنے کا ایک بہت بڑا موقع ہے کہ اب علماء کرام اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے لیے فکر مند ہو جائے اور آپس میں جتنے اختلافات ہیں ان کو ختم کر کے ایک آواز اور ایک قوت بن جائے۔ کیونکہ جب آپ آپس میں 10 بگرواں ہوگے، جب آپ آپس میں لڑائی سے باز نہیں آؤ گے تو ایک ایک عالم کو قتل کر دیا جائے گا اور علماء کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ جب علماء سب متفق ہو جاؤ گے تب علماء کرام کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، قتل تو دور کی بات ہے۔ لیکن افسوس سے کہوں گا کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ہمارے علماء کرام ایک دوسرے کے ساتھ اتنا حسد کرتے ہیں، ہمارے علماء کرام ہی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہر کوئی آنکھیں نکال کر جرت مندانہ انداز سے مولوی کے ساتھ گفتگو بھی کرتا ہے، وہ مولوی پر آنکھ بھی نکالتا ہے،
مولوی پر دباؤ بھی ڈالتا ہے. کس لیے ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ علماء ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں. جب میں حقیقت کہوں گا، آج اگر کوئی مولوی صاحب وہ کسی مسجد میں امامتی کرتا ہے تو اکثریت علماء کی ایسی ہے کہ جو اپنے مقتدیوں کے حکم کے تابع ہوتے ہیں اور مقتدیوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ جتنا خیال اس دور میں ایک بیوی اپنے شوہر کا نہیں رکھتی. آج آپ دیکھ لیں معاشرہ ایسا ہے کہ بیوی بھی اپنے شوہر پر چیختی ہے، چلاتی ہے، حکم چلاتی ہے، لیکن مسجد کا مظلوم امام اپنے مقتدی کے سامنے تیز آواز میں بات تک نہیں کر سکتا. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ جب یہ مولوی اپنے مقتدی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا تو مقتدی اس کو مسجد سے نکال دیں گے. جب مسجد سے نکالیں گے تو 10 اور مولوی کھڑے ہوتے ہیں اس مسجد میں امامتی کرنے کے لیے. بلکہ مقتدی تو اور عالم کے اندر چھوٹی چھوٹی غلطیاں نوٹ کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی غلطی کی وجہ سے مولوی کو گالیاں تک دیتے ہیں، مولوی پر چیخ چلاتے ہیں، اور مولوی صاحب وہ کمزور ہوتا ہے، وہ یہ سب کچھ برداشت کرتا ہے. اور مقتدی سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ اگر مولوی کے منہ سے کچھ نکل گیا تو ہم لات مار کر اس کو نکال کر کسی دوسرے مولوی کو ہم لائیں گے. تو مولوی صاحب وہ مسجد کے سے نکلنے کے خوف کی وجہ سے وہ مقتدیوں کے ظلم اور ستم کو برداشت کرتا ہے، اور وہاں پر سامنے سائڈ پہ 10 مولویوں کا قطار لگا ہوا ہوتا ہے کہ کب اس مسجد سے یہ مولوی صاحب کو فارغ کیا جائے تاکہ ہم امامت کے لیے آگے ہو جائے. تو یہ مولویوں کے اندر اچھی صفت نہیں ہے، یہ مولویوں کے اندر ایمانداری کی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ دین اور اسلام اور اپنے مولوی بھائی کے ساتھ غداری کرنا ہے. آج آپ دیکھ لیں، جب آپ کہیں سفر کرتے ہو تو آپ کسی اڈے پہ چلے جائے، وہاں اگر ایک ڈرائیور کے ساتھ آپ بدزبانی کرے یا ان کو تیز بات کرے یا وہ آپ سے کرایہ زیادہ لے، آپ حق بجانب بھی ہو، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ تیز باتیں کرو گے تو وہاں کے سارے ڈرائیور حضرات ناحق اس کے ساتھ دے کر آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ بازار میں کسی دکاندار کے ساتھ حق بجانب ہو کر آپ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں یا اس سے تیز انداز میں مکالمہ کریں تو ارد گرد جتنے بھی دکاندار ہوتے ہیں ان کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ معاملہ کیا ہے، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ جس بندے کا معاملہ ہے وہ بھی دکاندار ہے. وہ حق اور باطل کو نہیں دیکھتے، حق اور ناحق کو نہیں دیکھتے، لیکن وہ یہ سوچتے ہوئے کہ جس کے ساتھ لڑائی یا جھگڑا ہے یا جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے یہ ہمارے مارکیٹ کا بندہ ہے، تب وہ آ کر دکاندار کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کی بولتی بند کر دیتے ہیں. کیوں؟ ان کا اتفاق ہے. آپ دیکھ لیں اسی طرح معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ہمارے مولویوں کا طبقہ آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. جب ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرو گے تب چن چن کر ایک ایک کو قتل کیا جائے گا اور علماء کچھ نہیں کر سکو گے. تو اب بھی ہمارے لیے سوچنے کا وقت ہے. بے شک میں نے بھی کافی وقت آپس کے اختلافات میں گزار چکا ہوں، لیکن اب یہ وقت آپس میں اختلافات کا نہیں بلکہ اتحاد اور اتفاق کا ہے، کیونکہ اس دور میں مولوی حضرات ان کا مقام اور مرتبہ وہ ان لوگوں کی نظر میں ایک فحاش ٹک ٹاکر عورت سے کم ہے، زیادہ نہیں. اسی وجہ سے علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے اور آپس میں اختلاف اور آپس میں اختلاف کو ختم کر کے اتحاد کا نظام قائم کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج سے علماء یہ کریں کہ محلے میں جتنے مولوی حضرات ہیں یا ایک بستی گاؤں میں جتنے مولوی حضرات ہیں وہ اتحاد اور اتفاق کریں، اور جس مسجد میں جس مولوی پر ظلم کیا جائے یا جس مولوی پر ناحق چیخ چلایا جائے یا جس مولوی کو مقتدی حضرات تنگ کریں تو تمام محلے والے جو مولوی ہے وہ اتفاق کرے، اتحاد کرے
اور اس مولوی کا ساتھ دے. اگر پھر بھی مقتدی مولوی صاحب کو تنگ کرنے سے باز نہ آئے تو پھر تمام علماء اتفاق کر کے اس مسجد والوں کو نماز تک نہ پڑھائے, ان کا جنازہ تک نہ پڑھائے, ان کی غم میں شرکت نہ کرے. تب ان لوگوں کو احساس ہوگا کہ علماء وہ کتنے عزت مند اور شرافت والے لوگ ہوتے ہیں. ہم مدرسے میں تو سنتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, علماء وہ نبیوں کے وارث ہیں. یہ مقام اور مرتبے سے عالم اور طالب تو خبر ہے, لیکن اس صدی کے جو مسلمان ہے وہ اس سے خبر نہیں ہے. وہ تو انبیاء کو جانتے تک نہیں ہیں. وہ فلمی ایکٹر کو رسول اللہ مبارک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ سمجھنے والے لوگ ہیں. دیکھ لیں آپ, آج کل لوگ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, صورت, کردار, اخلاق سے خبر نہیں ہوتے, لیکن اس زمانے کے کرکٹر سے زیادہ واقف ہوتے ہیں. یہ لوگ تو اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ نہیں سمجھ سکتے. لیکن میں سب عوام کی بات نہیں کرتا ہوں, اور میں ان عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے آج اس مظلوم مولوی کے قتل پر نعرہ بلند کیا اور حق کا مطالبہ کیا اور علماء کا ساتھ دیا. میں ان کا شکر گزار ہوں. اور ایسے بہت مسلمان موجود ہیں جن کے دلوں کے اندر ابھی بھی علماء کی قدر اور احترام موجود ہے, لیکن علماء کا قدر اور احترام رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس دنیا میں کم موجود ہے. زیادہ جو لوگ ہیں وہ علماء کے مقام سے خبر نہیں ہے, وہ فحاشی میں مبتلا ہے, وہ عریانی میں مبتلا ہے, وہ اپنے نشے میں مبتلا ہے. وہ لوگ عالم کے مقام سے واقف نہیں ہے. اسی وجہ سے عالم کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں سے یہ طمع بالکل نہ رکھے کہ کوئی آپ کو ایک عالم کی نگاہ سے دیکھے. یہ دور ایسا ہے کہ عالم کو لوگ آج کل جس گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں, شاید وہ کسی اور کو اس معاشرے میں نہیں دیکھا جا سکتا. تو اسی وجہ سے میں علماء کرام کو کہتا ہوں کہ آپس میں اتحاد قائم کرے اور دیکھ لیں معاشرے میں جو لوگ علماء کے مخالف ہے ان لوگوں کو سمجھائے, ادب کے دائرے میں ان کے ساتھ بیٹھیں. علماء ایک ٹیم تشکیل کریں کہ جو لوگ عالم کے خلاف ہے, مسجد کے خلاف ہے, مدرسہ کے خلاف ہے, ان کے ساتھ بیٹھیں, نرمی کے ساتھ ان کو سمجھائے. اور عالم کو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ عوام پر چیخ چلائے یا عوام پر وہ بدماشی کرے. نہیں بھائی, جو رسول اللہ کا اخلاق تھا اس اخلاق کو اپناتے ہوئے جرت مندانہ انداز سے جس طرح رسول اللہ اور صحابہ تھے اسی انداز سے ان لوگوں کو دین کا پیغام پہنچائیں. اور جو حق کی صدا ہوتی ہے وہ بلا خوف و خطر ہر جگہ بلند کرے. لیکن بعض اوقات اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ حق کی آواز بلند کرنے سے انتشار اور فساد برپا ہوگا, تب وہاں پر حکمت عملی کی بنیاد پر خاموشی اختیار کرنا یہ بھی دینی اسلام کا بنیادی طریقہ ہے. ہر جگہ ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ آپ حق کی آواز بلند کرتے وقت اس بات کو مد نظر نہیں رکھتے کہ یہاں چاہے فساد ہو جائے, قتل و غارت ہو جائے, پھر بھی میں حق کا آواز بلند کروں گا. نہیں, آپ دیکھ لیں جہاں پر اگر فساد ہوتا ہو, جہاں پر قتل و غارت تک بات جاتی ہو, تو وہاں پر حق کا آواز بلند کرنے کے بجائے حکمت عملی سے خاموشی اختیار کرنا یہ دینی اسلام کا حکم ہے. بہرحال میں عوام کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را علماء کرام پر رحم کریں. اگر اس کے ساتھ آپ لوگ اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی مت کریں. علماء کو آپ عزت نہیں دے سکتے تو اس علماء کی بے عزتی اور توہین اور گستاخی بھی نہ کریں. اگر علماء کو آپ زندگی میں سکون نہیں دے سکتے تو نہ دے, لیکن ان علماء کو بے دردی سے قتل بھی نہ کرے. یہ علماء اس دھرتی پر بہت مظلوم لوگ ہیں. اللہ کی قسم اگر یہ علماء نہ ہوتے تو آج یہ زمین بھی درہم برہم ہو جاتی, آسمان سے بارش برسنا یہ بند ہو جاتا اور زمین سے غلہ نکلنا یہ بھی بند ہو جاتا, لوگ بھوک سے مر جاتے. اگر یہ علماء نہ ہوتے
تو رب کعبہ کی قسم اس زمین پر مسجد، مدرسہ اور مقدس مقامات وہ بھی محفوظ نہ ہوتے۔ جن لوگوں نے علماء کی گستاخی اور علماء کی توہین اور بے ادبی کو اپنا نظریہ بنایا ہو، آج اس زمین پر لوگ علماء کے دیدار کو ترستے ہیں۔ آج اس زمین پر مسلمان لوگ قرآن کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے۔ آج اس زمین پر مسجدوں کے اندر کلب بن چکے ہیں۔ اس مسجدوں میں ہزاروں اور سینکڑوں کے تعداد میں ربی ذوالجلال کے سامنے سجدہ کیا جاتا تھا، لیکن آج اس مسجدوں کے اندر وہ زمین نمازی کے لیے ترستی ہے۔ جس زمین پر عالم کی قدر نہ کی گئی ہو، وہ زمین آج نمازی کے لیے ترستی ہے۔ وہاں پر اللہ کا نام لینے والا آج کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنے علماء کی حفاظت بھی کریں اور اپنے علماء کا احترام بھی کریں، اور علماء کو بھی چاہیے کہ وہ بڑے نرمی کے ساتھ با اخلاقی طور پر اور حکمت عملی کی بنیاد پر وہ اپنے عوام کو قرآن اور احادیث کا درس سکھائیں، تاکہ یہ لوگ قرآن کی طرف آ جائے اور ان لوگوں کے اندر علماء، مسجد اور مقدس اشخاص اور مقدس جگہوں کا احترام پیدا ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ لوگوں کو علماء کرام کی توہین، گستاخی اور بے ادبی سے بچائے، اور اللہ رب العالمین علماء کرام کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔